تک مسلمان کی آنکھ سے آنسو بہتا رہے گا اویسی اور مجلس لڑتے رہے گی. جب تک دلت کو تکلیف دی جاتی رہے گی مجلس لڑتے رہے گی. جس کی آنکھوں میں آنسو ہوگا مجلس اس کے ساتھ ہے. جس کے جسم سے ناحق خون بہایا جائے گا مجلس اس کے ساتھ ہے. جس کو جیل میں ناحق ڈالا جائے گا مجلس اس کے ساتھ ہے. جس پر ناحق پولیس ظلم کرے گی مجلس اس کے ساتھ ہے. اگر وقت کا فرعون چاہے کوئی بھی ہو, اگر وہ طاقت کی بنیاد پر ہندوستانیوں کے جمہوریت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو مجلس اس کے خلاف کھڑے رہے گی. یہ ہماری پیغام ہے, یہ ہماری جدت ہے. میرے بھائی یاد رکھو, اگر تم کسی عورت کے آنکھ میں آنسو لاؤ گے, تم کسی ایک بچی کے باپ کے آنسو لاؤ گے, تو یاد رکھو کل تمہاری بہن یا پھر تمہاری ماں یا تمہاری اولاد کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. عورتوں کی عزت کرو میرے بھائی, شادی کو آسان کرو میرے بھائی. طلاق اگر ہوتا ہے تو حلال چیزوں میں سب سے خراب چیز حدیث شریف میں آیا. اگر تم کو تمہاری بیوی میں تھوڑی چیزیں پسند نہیں ہے تو صبر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اس کو حضرت آسیہ کی طرح اجر اور ثواب ملے گا. اور اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی میں کچھ خرابی دکھتی ہے تو صبر کرو, کیونکہ اللہ نے اس میں اچھائیاں بھی پیدا کی. اور جو صبر کرے گا اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ثواب ملے گا. عورتوں کی عزت کرو میرے بھائی. مسلمان نوجوان پتھر اٹھاتے, کیوں پتھر اٹھاتے؟ قلم اٹھاؤ. قرآن میں اللہ قسم کھا رہا قلم کی, اور تم پتھر اٹھا. نہیں میرے دوستو, پتھر نہیں, قلم کو اٹھاؤ. وکیل بنو. کوئی پائے کا وکیل نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے ملک میں 10 وکیل نہیں ہے سپریم کورٹ میں تمہارے ہمارے. یہ ہماری بستی ہے. ہم محتاج ہیں دوسروں کے. وکیل بنو, وکیل بناؤ, قابل وکیل بنو, تاکہ تم حق کے لیے کام کر سکو, تاکہ تم غریبوں اور مظلوموں کے لیے کام کر سکو. چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کوئی ہو, مگر غریب ہے اس کا ساتھ. ارے اب میں یہ جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں صدر اعظم کا. میں اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھا کر تھک چکا ہوں. اب میں اور دوبارہ علی الدین انصاری کے جنازے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا. میں تبریز کے جنازے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا. میں مبارک انصاری کے جنازے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھاؤں گا. اب مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے, میرے نوجوانوں کو بچانا ہے. میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں ان کی زندگی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بچے جو کسی کی اولاد ہے وہ 70-75 سال زندہ رہے, زندگی کے تمام خواہشات کو, خوشیوں کو پورا کر سکے. یہ ہمارا مقصد ہے. میں تم کو لڑانے یا مرانے کے لیے مرنے دیکھنے نہیں آیا ہوں. میں تم کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں. اور جب جمہوریت میں زندہ رہنا ہے, ووٹ کا استعمال صحیح ہوگا تو تبھی ہم زندہ رہیں. اور کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں. تو ساری دنیا کو میں فتح کر لوں گا. اگر ہزاروں سیاسی پارٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں, اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا. مجھے اللہ اپنے فضل اور کرم سے کامیاب کیا. مجھے اللہ اپنے رحم اور کرم سے کامیاب کیا. اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مجھے کامیاب کیا. میں کسی سیاسی جماعت کی بھیک پر کامیاب نہیں ہوا. میں اگر کامیاب ہوا تو ان غریب مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے کامیاب ہوا. اپنی جیب سے میں 6 اسکول چلاتا ہوں. ایک بلڈنگ 50,000 اسکوائر فٹ کی ہے, اور 10,000 غریب بچے جن کے گھر میں 2 وقت کا چولہا بھی نہیں جلتا. فاقہ ہے, دھوپ ہے, پیاس ہے, علم کی روشنی سے دور ہے, جہالت ہے, گندگی ہے. ویسے 10,000 بچوں کے ہاتھ میں قلم ہے, کتاب ہے, ڈریس ہے, پڑھائی ہے. اور میری دل کی خواہش ہے کہ وہ کام ممبئی میں بھی ہو, ممرا میں بھی ہو, بھیونڈی میں بھی ہو, مالیگاؤں میں بھی ہو, ناندیڑ میں ہو. ناندیڑ میں 5 اسکول چل رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. مالیگاؤں میں 3 ایکڑ زمین خریدی میں نے, بھیونڈی میں بھی میں نے زمین خریدی ہے. انشاءاللہ آئندہ 5 برس میں اسکول, جونیئر کالج,
खवातीन के वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी मालेगांव में आया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दुनिया को ये बताया और पैगाम दिया कि वो हमारे ही असलाफ थे जिन्होंने मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, तो ताजमहल की खूबसूरती दी, तो वो हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे असलाफ थे जिन्होंने लाल किला दिया तो गोलकुंडा फोड़ दिया, आगरा फोड़ दिया। क्या बात है, अगर आज हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारी हुकूमत नहीं, लेकिन फिर भी हमने वो सलाहियत है, हमने वो काबिलियत है कि हम अपने बलबूते पर ताज की तरह, कुतुब मीनार की तरह अपने दवाखाने, अपने तालीमी इदारों को बनाकर दुनिया के सामने बता सकते हैं कि हम मजबूर बेबस लाचार नहीं। आज यही मराकज़ है हमारे, जो हमारे इत्तेहाद की निशानियों की तरह आज दुनिया को अगर खटकते हैं तो साथ ही साथ कई लोग आज मजलिस की कामयाबी पर रश्क भी करते हैं। एक आवाज जो जुल्म के खिलाफ उठती है। अगर हर एक महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, एक आवाज जो सच्चाई के लिए बढ़ती है। साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? एक आवाज जो अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ती है। अगर कोई मुस्लिम अकलियत की बस्ती है, दलित बस्ती है, तो अस्पताल स्कूल नहीं खोलते, सबसे पहले खुलता है तो पुलिस स्टेशन। क्यों खोलते हैं पुलिस स्टेशन? क्योंकि पुलिस को मालूम कि इन समाज के लोगों को मार कर दबा कर रखो तो ये डर कर रहेंगे। एक ही आवाज जो संविधान की हिफाजत के लिए उठती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों को और मजबूत करें, अपना कीमती वोट पतंग को देकर मजलिस को कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह आयतल कुर्सी है, जाते जाते पढ़ के भूखते जाऊंगा, पूरे भूत भागेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास आयतल कुर्सी है और वही कुर्सी हमारी कुर्सी की हिफाजत करती है।